السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر ولا شیء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ آمنت بالله صدق الله العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ثم الرضا ببکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس میں برسا نہیں جھالا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی یہ مبارک مجلس اور محفل حضور غوث الثقلین غیث الکونین بڑے پیر دستگیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف اور آپ کی توسط سے جملہ اولیاء کاملین کے مناقب و مرتبے کو ذکر کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا گیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا بانین جلسہ جنہوں نے اس کو منعقد کیا ہے بے بہا برکت عطا فرمائے، اسٹیج پہ تشریف فرما معززین اللہ بے بہا برکت عطا فرمائے، حاضران محفل کو اللہ برکت عطا فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے اللہ ہمیں ہر مضی مرض سے اور ناگہانی مرض سے اللہ رب العالمین اس ملک میں بسنے والے ہر اہل ایمان کو اللہ رب العالمین جل وعلا محفوظ فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج کی شب 10 ربیع الثانی کی شب ہے اور کل کی شب 11ویں شب ہے، اور اس مہینے کو نسبت ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ کی ذات گرامی سے۔ سردی بھی کچھ سخت ہے اور آپ اس علمی مجلس میں تشریف فرما ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ ظاہر سی بات ہے کوئی سیاسی جلسہ تو ہے نہیں، نہ اس کا کوئی سیاسی مقصد ہے، بلکہ اس کا ایک دینی مقصد ہے۔ تو چند ضروری باتیں ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ کے حوالے سے ایک مسلمان کو عقیدہ نبوت اور عقیدہ رسالت کے ساتھ اولیاء کاملین کے حوالے سے مرتبہ مقام ولایت کے حوالے سے جن باتوں کا جاننا ایک سنی کو ضروری ہے، انشاءاللہ العزیز وہ چند باتیں ذکر کی جائیں گی۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں اللہ کی محبت
اور اللہ سے تعلق جو ہمارے لازم ہے، تو کچھ شخصیات، کچھ لوگ، کچھ باتیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبوب ہیں، اللہ کی پسندیدہ ہیں، تو ان لوگوں کو، ان جگہوں کو، ان باتوں کے قریب اس کو اپنا کر بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ان میں جو شخصیات ہیں وہ اللہ کے ولیوں کی ہے، اولیاء کی ہے۔ اللہ کے اولیاء، ولی کہتے ہیں، اولیاء اس کی جمع ہے۔ ولی کہتے ہیں اللہ کے مقرب بندے کو، جو اللہ کے قریب ہو، اللہ کا دوست ہو، اللہ کا محبوب ہو۔ اللہ کے قریب ہونے کا کیا معنی ہے میرے بچوں، نوجوانوں، دوستوں؟ اللہ کے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان سے محبت، اللہ سے محبت، ان کو راضی کرنا، رب سے راضی کرنا، اور ان سے رشتہ اللہ کے لیے رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، تھوڑے سے وقت میں بات کریں گے اور ضروری بات کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی پاک کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ نے یہ بات کی، یعنی ہمارے نبی پاک سے اللہ رب العالمین نے یہ بات کی، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ انا احبائی و اولیائی، یعنی اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک جو میرے اولیاء ہیں وہ احبائی، اور جو میرے سب سے زیادہ محبوب اور میری قدرت کے لاڈلے ہیں، لا یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، میرے اولیاء کون ہیں اور میرے محبوب کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں لا یذکرون بذکری، جن کو لوگ یاد کرتے ہیں میری وجہ سے، وَأُذْكَرُوا بِذِكْرِهِمْ، اور مجھے یاد کرتے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انٹروڈکشن اور کتنا خوبصورت تعارف اس حدیث پاک میں اللہ کے ولیوں کا کیا گیا کہ لا یذکرون بذکری وَأُذْكَرُوا بِذِكْرِهِمْ، یعنی میں یاد نہیں کیا جاتا مگر ان کے نام کی وجہ سے، اور وہ یاد نہیں کیے جاتے میرے نام کی۔ بولیے سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں میری وجہ سے، کیونکہ اصل محبت تو اللہ کی ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ کسی سے بھی پیار اور لاڑ اور عزت اور احترام اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اس سے دشمنی اور نفرت اور دوری اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو جن سے ہم دوری کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ کے ولی کون ہیں؟ حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے خود کہا میرے اولیاء وہ ہیں کہ جن کو لوگ لاڑ اور پیار کرتے ہیں میری وجہ سے، کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور مجھ سے پیار کرتے ہیں ان کی وجہ سے کہ یہ غوث اعظم کا رب ہے، یہ غریب نواز کا رب ہے، بولو سبحان اللہ، یہ حضرت داتا صاحب کا رب ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی شان ہے میرے دوستو۔ آگے چلتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید نے اللہ نے ہر انسان کو ایک جیسا نہیں رکھا میرے دوستو، اللہ نے کسی بھی چیز کو ایک طرح نہیں بنایا۔ کوئی چیز ایسی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہے۔ ہر چیز کی ایک نسل ہے، اس کا جب نسلیں مختلف ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی بدل جاتی ہے، اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اس کی اہمیت بھی بدل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ایک طرح نہیں رکھا۔ کسی سے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو اس کو اللہ نے ذلت دی، اور جس کو اللہ نے محبوب بنایا تو اس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے میرے بچوں؟ یہ مقدمہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کیوں ولیوں سے محبت ضروری ہے۔ ایک سوال ہے کہ غوث اعظم اور جتنے اولیاء ان سے محبت کیوں ضروری ہے؟ دیکھو میں ایک بات کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ کسی سے محبت ہم کب کریں گے؟ جب ہمارا رب کہے، مسلمان ہے بحمد اللہ تعالی، ہماری کسی سے بھی تعلق اور نرمی اللہ کے کہنے پر ہوتی ہے، اس کے رسول کے کہنے پر ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی سے نفرت اور دوری یہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر دوری ہوتی ہے۔ جس طرح کے گستاخان رسول ہیں، قادیانی ہیں، یہ بددین قسم کے لوگ ہیں، مسلمان ان کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے غدار ہیں، اور بلا تشبیہ صحابہ اہل بیت اور اولیاء سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میرے بچوں، بندہ جس تنظیم میں ہوتا ہے
تو جب وہ کسی تنظیم تحریک میں جاتا ہے تو اس کی اپنی محبت اور مزاج ختم ہو جاتا ہے. اب اسے تعلق اسی سے رکھنا پڑے گا جو اس کی تنظیم کا مخلص ہوگا، اور اسے اس سے دور رہنا پڑے گا جو اس کی تنظیم کا مخالف ہوگا. تو ان دنیاوی تنظیموں کی کیا اوقات ہے جس کے لیے ہم غیرت لگاتے ہیں؟ اصل ہم مسلمان ہیں، تو جو اسلام کے قریب ہے وہ ہمارے لیے آئی کا احترام ہے، اور جو اسلام سے دور ہے وہ ہمارے لیے احترام کا مستحق نہیں. نظریہ ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے رب کو، اللہ کو اپنا رب کہا ہے. دیکھیں میں بات عرض کر رہا تھا، توجہ سے سنیے، میں بات آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. ولی کا معنی ہے اللہ کے دوست، ولی کا معنی اللہ کے قریب. اس میں سب سے پہلے تو انبیاء اللہ کے سب سے بڑے ولی، اللہ کے سب سے پہلے ولی اللہ کے نبی ہے، اور اللہ کے سب سے قریبی ولی میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ. خدا بزرگ ہو کوئی قصہ مختصر، توجہ سے سنو، میں ترتیب سے بتاتا ہوں کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ حضور. اور قریب ہونے کا معنی میں نے آپ کو بتایا، ایسا قریب نہیں جیسا یہ بچہ بیٹھا ہے یا حضرت بیٹھے ہیں تو ہم قریب. اللہ تو بدن سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اللہ کے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو دلیل بن جائے کہ جن کا احترام اللہ کے لیے ہو، جن سے محبت اللہ کے لیے. تو یہ ذات اصل میں کس کی؟ ہر ایک امت میں آرام فرمانے والے تاجدار ختم نبوت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو سب سے پہلے ولی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ رسول ہیں، نبی ہے، تو اس کو یاد کیا جاتا ہے. ورنہ ولی کے معنی میں لیا جائے تو سب سے بڑے ولی گنبد خضرا کے مکی تاجدار ختم نبوت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. سبحان اللہ. سارے نبی اللہ کے ولی ہیں کیونکہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے دوست ہے. ان کے بعد صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، بولو سبحان اللہ، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، جملہ صحابہ، پنج تن پاک، اہل بیت اعظام، تمام ازواج مطہرات، نبی پاک کی تمام بیویاں، ہماری تمام مائیں، حضرت عائشہ، حضرت سیدنا خدیجہ، یہ تمام اولیاء کی جماعت میں سے ہیں. لیکن ان کو ایک اضافی ٹائٹل الگ سے ملا ہوا ہے، صحابہ کا، اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا. تو ان کو جانا اس نام سے جانتا ہے، لیکن اصل ولی تو یہی ہے. کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا، ان کے راستے پر چلے گا، اللہ اس کو بھی اپنا ولی بنا لے گا. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ ولیوں کے سردار غوث اعظم ہے، تو یہ معاذ اللہ ہم نبیوں کے مقابلے میں نہیں بولتے ہو. کیسے بول سکتے؟ ہم اس کو حضرت ابوبکر اور صحابہ کے مقابلے میں نہیں بولتے، ہم اس کو پنجتن پاک کے مقابلے میں نہیں بولتے. بلکہ جب ہم یہ کہتے ہیں، توجہ سنیے، کہ ولیوں کے سردار غوث اعظم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں غوث اعظم پر تقریر اس لیے، سب سے پہلے امت کے غوث اعظم ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر ان کے شہزادے امام حسن ہیں، پھر ان کے شہزادے امام حسین ہیں، پھر ان کے شہزادے امام ذو العابدین، پھر ان کے بیٹے امام باقر، پھر ان کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق، پھر ان کے شہزادے حضرت موسیٰ کاظم، پھر ان کے شہزادے حضرت امام علی رضا، پھر ان کے شہزادے امام تقی، پھر ان کے شہزادے امام نقی، پھر ان کے شہزادے امام حسن عسکری. اس کے بعد بغداد والے پیر غوث اعظم، کب تک؟ جب تک امام مہدی ظاہر نہیں ہوں گے. یہ سارے زمانے میں جتنے نیک ولی ہوں گے ان سب کے سردار غوث اعظم ہیں. سبحان اللہ. ہم امام حضرت غوث اعظم کو ہم حضرت حسن عسکری یا ان سے پہلے سے بڑا نہیں کہتے. میں نے ترتیب آپ کو بتا دی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک رضی اللہ تعالیٰ. امام حسن عسکری خود غوث اعظم ہے. غوث اعظم کسی بندے کا نام نہیں ہوتا میرے بچوں، بلکہ یہ ٹائٹل اور رینک ہے. جیسے بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، جس طرح کے افواج پاکستان اللہ برکت دے ادارے ہیں، کرنل ہیں، میجر ہیں، بریگیڈیئر ہیں، کیپٹن ہیں، پولیس میں ایس ایچ او ہیں، ڈی آئی جی ہیں، ایس ایس پی ہیں، آئی جی ہیں، تو یہ کوئی نام تو نہیں ہوتا نا، تو رینک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو اس عہدے پر آ جائے. تو غوث اعظم جو ہے وہ نام نہیں ہے، وہ رینک ہے. غوث اعظم وہ رینک اور درجہ ہے جو ولیوں کے اندر سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے، اسے غوث اعظم کہا. سمجھ گئے آپ؟ میں تھوڑا ایزی کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں.
تاکہ آپ میچیور ہو جائیں، پورے طور پر آپ سمجھیں کہ غوث اعظم کو جو ہم غوث اعظم کہہ رہے ہیں، ہم جنہیں ابھی غوث اعظم کہہ رہے ہیں ان کا نام ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو غوث اعظم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امام حسن عسکری کے بعد یہ ولایت کا سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا رینک، جس طرح فوج میں سب سے بڑا رینک چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے، اسی طرح اولیاء میں سب سے بڑا رینک جس کا ہوتا ہے اس کو غوث العظم کہتے ہیں. تو امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر امام مہدی کے دنیا میں آنے تک یہ جتنا ڈیوریشن ہے، چاہے 10 لاکھ سال بنے یا 1000 سال بنے، جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اور امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر امام مہدی کے ظاہر ہونے تک اس زمانے میں ولیوں کا سب سے بڑا درجہ، رینک، مرتبہ غوث اعظم وہ اس وقت ہمارے بغداد والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس. اب آپ سمجھ گئے غوث پاک کس کو کہتے ہیں؟ یہ رینک ہے. یہ کیا ہے؟ رینک ہے. امت کے سب سے پہلے غوث اعظم ابو بکر صدیق ہے. سمجھ جو ہے آپ کہ غوث اعظم، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، توجہ کرنا میرے دوستو، وقت کم ہے اور آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں، کوئی سیاست کو سمجھنے کے لیے آئے. اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ کے روشن چہرے، ماشاءاللہ آپ علم دوست لگتے ہیں، ذوق والے لگتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس کے اٹھنے کے بعد آپ اتنے میچیور ہو جائیں تاکہ آپ اس عقیدے کو سمجھ جائیں، کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، نہ شیطان آپ کو بہکا سکے. غوث اعظم کسی بندے کا نام نہیں، پہلے یہ سمجھو، غوث اعظم کسی بندے کا نام نہیں، یہ رینک، مرتبہ اور درجہ ہے. کون سا رینک ہے؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب کون سا درجہ ہے؟ میں کہوں گا بیٹا ولیوں میں جو سب سے اونچا درجہ ہے، جیسے ابدال ہے، کتب ہے، اس میں میں مختصر کر رہا ہوں، سب سے اونچا درجہ جس کا ہوتا ہے اسے غوث العظم کہتے ہیں. جیسے چیف آف آرمی اسٹاف یا سب سے بڑے جو جس منصب کا جو سب سے آخری منتہا ہوتا ہے، تو جو اللہ کے قریب لوگ ہیں ان میں سب سے بڑے درجے کو غوث اعظم کہتے ہیں. اور اس منصب پر ابھی جو فائز ہیں امام حسن عسکری کے بعد سے امام مہدی کے آنے تک، وہ بغداد والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. حضور کی امت میں سب سے پہلے اس درجے کے اوپر شیخ حضرت ابوبکر صدیق آئے، اس کے بعد حضرت عمر آئے، اس کے بعد حضرت عثمان آئے، پھر اس درجے کے اوپر حضرت علی آئے، پھر اس درجے پر امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، امام زین العابدین آئے، امام باقر آئے، پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم آئے، حضرت امام جعفر صادق آئے، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم آئے، ان کے بیٹے علی رضا آئے، ان کے بیٹے نقی آئے، ان کے بیٹے تقی آئے، ان کے بیٹے حسن عسکری آئے. اس کے بعد بغداد والے پیر میرے آقا شیخ عبد القادر جیلانی آئے. اور ان کے بعد یہ منصب ٹرانسفر ہو جائے گا امام مہدی کو. امام بولو امام مہدی. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ اور مقام اس دور میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ہے، جس کے کہنے کا مقصد یہ کہ جو بھی ولی بنے گا وہ آپ کی نسبت سے، آپ کے دستخط سے بنے گا. یہ ولایت اور روحانیت کا جو سبجیکٹ ہے، یہ اس کے پرنسپلز ہیں، یہ اس کے قانون ہے. جس طرح ہر سبجیکٹ کے اپنے اصول ہوتے ہیں، تو ولایت اور روحانیت کے جو پرنسپل ہے اس میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوا. اب میرے دوستو، جب میں اور آپ آہستہ آہستہ عرض کروں، جب اس بات کو سمجھ گئے کہ ولی کس کو کہتے ہیں، جب اس بات کو سمجھ گئے کہ غوث اعظم کس کو کہتے ہیں، جب اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پوزیشن کیا ہے، کیا ان کا مرتبہ مقام ہے، ان 3 باتوں کو سیکھنے کے بعد اب آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. یہ جو منصب ہے یہ اللہ کے دوستوں کا ہے، یہ اللہ کے محبوبوں کا ہے. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین جل وعلا سورہ آل عمران میں فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ. بعض لوگ اپنی جہالت میں یہ بات کرتے ہیں یہ سب برابر ہیں جی، سب برابر ہیں جی، سب برابر ہیں. میں نے کہا کتنا جاہلانہ جملہ ہے، سب برابر ہیں. ابھی رینجرز کے ہمارے ایک سپاہی آ جائیں گے تو اس کے آگے اس کی بولتی بند رہے گی. میں نے کہا بولو جی سب برابر ہیں. اس وردی کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی ہے. ہمارے استاد آ جائیں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ ہم برابر ہیں. ہمارے ابو آ جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ برابر ہیں. توجہ ہے، بیوی اور ماں برابر ہوتی ہے تو برابر ہے. تو کتنی بڑی جہالت ہے یہ جی سارے انسان برابر ہیں. تو میں نے کہا تو اور چمار برابر ہے، تو اور بنگی برابر ہے. آپ میری عزت بتا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، تو ہمارے قانون تھا کہ سب برابر ہے. جب تو اپنے آپ کو کسی کے برابر نہیں کرتا تو جس کے سر پر اللہ نے عزت کا تاج رکھا ہے تو اس کے بارے میں کہہ رہا سب برابر ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے، ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے، نہ ڈانٹ رہے، لیکن بات سمجھانا چاہ رہے ہیں
اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سنو کہ سب برابر نہیں ہوتے، جن کو اللہ چن لیتا ہے ان کے جوتے کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچتا۔ سنو میرے بھائیو، اللہ کہتا قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ کہیے، قل اے حبیب، اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے، قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ملکوں کا مالک ہے، تو زمانوں کا مالک ہے، تو ریاستوں کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کہیے کہ اللہ ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے کیٹیگری بنا دی کہ جس کو ملک دیتا ہے کسی سے ملک چھین لیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو ذلت دیتا ہے۔ معنی کیا واضح ہوا کہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ولیوں کا مقام آپ دیکھیں، بعض لوگوں کو شیطان گمراہ کرتے نہیں سارے انسان برابر ہیں۔ میں نے کہا سارے انسان کیسے برابر ہو سکتے؟ اللہ فرماتا ہے کچھ کو میں عزت دیتا ہوں کچھ کو ذلیل کرتا ہوں، اور جن کو ذلت دیتا ہوں ان کو عزت نہیں دیتا، اور جن کو عزت دیتا ہوں ان کو ذلت نہیں دیتا۔ یہ دونوں ایک نہیں ہے، توجہ ہے۔ تو جن کو خدا عزت دیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ اولیاء ہیں۔ اور جن کو خدا ذلیل کرتا ہے وہ خدا کے دشمن ہیں۔ تو اولیاء کون ہیں؟ عزت والی جماعت ہے۔ کہتے ہم بھی مانتے عزت والی جماعت، تو یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہی تو عزت ہوتی ہے۔ اتنی موٹی عقل ہے۔ کہتے جی منقبت کیوں پڑھ رہے؟ میں نے کہا یہی تو عزت ہوتی ہے۔ عزت کیا کوئی بازار میں بکتی ہے؟ یہ مظاہرہ ہی تو عزت ہے، یہ اظہار ہی تو عزت ہے کہ اس سردی کی یخبستہ راتوں کے اندر بیٹھ کر اللہ والوں کا ذکر کرنا، ایک عام آدمی بھی قریب سے گزرے تو کہے گا یار لگتا ہے کسی عزت والے کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو سردی بھی نہیں لگ رہی۔ تو عزت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں میں ذلیل کر دوں۔ تو اولیاء وہ ہیں جو عزت والے ہیں، اور جب عزت والے ہیں تو اس لیے تو عرس ہوتا ہے، عزت والے اس لیے تو مزارات ہوتے ہیں، عزت والے ہیں اس لیے تو ان سے محبت کی جاتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ شرک ہے، تو میں نے کہا بے تو ان کو جو اللہ نے عزت دی ہے تو اس کا مظاہرہ کیسے ہوگا؟ مظاہرہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو دوسرے لوگ ہیں، نہیں جی اللہ کے آگے سارے بندے ذلیل ہیں۔ میں نے کہا کیا بات کریں؟ کہ نہیں جی ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں نے کہا بالکل اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کی عزت پہچانی کس سے جائے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی عزت نظر کہاں سے آئے گی؟ انبیاء سے، صحابہ سے، پنجتن پاک سے۔ ان کی عزت نظر کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی، اولیاء سے۔ تو وہ عزتیں ان کی نہیں، وہ اللہ کی عزت ہے۔ تو جب وہ اللہ کی عزت ہے تو ان سے پیار بھی پھر اللہ سے پیار۔ یہ غیر کا تصور پیدا نہیں جی شرک ہو جائیں گا اگر آپ ان کا ادب کریں گے تو پھر اللہ کا ادب کریں گے۔ میں نے کہا وہ ذات میں فرق ہے کہ یہ بندے ہیں وہ رب ہے، لیکن عزت میں فرق نہیں، کیونکہ ان کی عزت ہے ہی اللہ کے لیے، ان سے محبت ہے ہی۔ کہنے لگے جی یہ کیسی بات کر سکتے ہیں آپ؟ میں لاجیکل گفتگو کر رہا ہوں ذرا تاکہ بات سمجھ جائے۔ کہنے لگے یہ کیسی بات کر دی آپ نے کہ بڑے پیر غوث اعظم کی محبت، اللہ کی محبت یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تو اپنے باپ سے محبت کرتا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ کے مقابلے پر کرتا ہے یا اللہ کے لیے کرتا ہے؟ کہتا اللہ کے مقابلے پہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ میں نے کہا جب تیرے ابا کی محبت اللہ کی محبت ہے تو غوث اعظم کی محبت اللہ کی محبت رہا ہوں۔ اب اگر محبت پر میں اور آپ متفق ہو گئے تو آگے چلتے ہیں کہ میں کوئی چڑھانے کے لیے نہیں کر رہا، کوئی ناراض نہ ہو میرا دوست، سمجھانے کے انداز میں بات کر رہا ہوں۔ اب محبت جب ہو گئی تو محبت کا مظاہرہ کیا ہوگا؟ محبت کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اور یہ محبت ہماری وجہ سے نہیں، ایسی کوئی گنبد خوبصورت بن گیا تو آپ کو اچھا لگ گیا تو آپ پیار کرنے لگے، نہیں، یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ کہتے ہیں یار اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو اللہ سے محبت کب کریں گے؟ میں نے کہا کتنی موٹی عقل ہے تمہاری کہ بھائی یہ محبت دو نہیں ایک ہے، یہ ذات وہ ہے کہ وہ رب ہیں یہ بندے ہیں،
ذات میں دو ہیں محبت میں دو نہیں. تیرا باپ اور خدا ایک ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا محبت؟ کہتا محبت تو ایک ہے. تو میں نے کہا یہی کہہ رہا ہوں تیرے باپ اور خدا میں ذات کا فرق ہے کہ یہ بندہ ہے اور وہ رب ہے. محبت ایک ہی ہے کہ اس کے احترام کا حکم رب نے دیا ہے. تو باپ کا ادب، ماں کا ادب، خدا کا ادب ہوا. سمجھ میں آئی؟ یہ خواہ مخواہ کی جو کنفیوژن ڈالی جاتی ہے نادانی میں. کل تک ایسی موٹر سائیکل بھگا رہا تھا 3 دن جماعت میں لگا کر آیا تو کہنے لگا ولیوں کو کیوں مانتے ہو؟ تم بولا امام غزالی ہمارے بزرگ تھے. استغفر اللہ. سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی. تو میں صرف کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں. کہتے جب ان سے محبت کرو گے تو اللہ سے محبت کب ہوگی؟ تو میں نے کہا جب ماں سے محبت کرے گا تو اللہ سے محبت کب ہوگی؟ کہنے کہ ماں کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے. تو میں نے کہا موٹی عقل یہی تو بتا رہا ہوں میرے دوست. یعنی ماں کی محبت، باپ کی محبت، میں اس کو تھوڑا اور کلیئرفائی کر رہا ہوں. ماں کی محبت، باپ کی محبت، اللہ کی محبت کیوں ہوئی؟ میں نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ نے اللہ کے کہے سے کیسے ہوگی. قرآن میں آپ کسی نے کہا کا نام بالکل صحیح ہے. کوئی اور آیت بھی آپ پڑھیں. میں نے کہا دیکھیں سورہ حج میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. شاعر کہتے ہیں سمبل، نشانی، شعیرت کی جمع. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. تعظیم بغیر محبت تو ہوتی ہے، بلکہ محبت جب سچی ہو تب تعظیم ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں فکر، جب فکر مخلص ہوتی ہے نا، جب فکر مخلص ہو جائے تو اس کو محبت کہتے ہیں، اور محبت اعتدال کے ساتھ ہو جائے تو اس کو تعظیم کہتے ہیں. یہ اونچا درجہ ہے. توجہ ہے آپ کی. اللہ فرما رہا ہے، کہتے جی اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں ہے. تو میں نے کہا مسجد میں جوتے پہن کے کیوں نہیں جاتا؟ کہنے لگے یہ اللہ کا گھر ہے. تو میں نے کہا اللہ ہے وہ. کہنے لگے نہیں. میں نے کہا مسجد اللہ ہے. کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا جوتے پہن کے کیوں نہیں جاتا؟ کہنے کا ادب ہے. تو میں نے کہا تو کہہ رہا تھا اللہ کے علاوہ کسی کا ادب نہیں. کہتے نہیں، جو اللہ کی طرف بلائے اس کا بھی ادب ہے. تو میں نے کہا اس لیے تو ولیوں کا ادب ہے. آپ سمجھ نہیں رہے نا، سمپل سی بات ہے. توجہ ہے آپ کی. تو ماں باپ کی محبت اور ولی کے ادب کی بات اب میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے میرے بچوں؟ قرآن کیا کانسیپٹ کہتا ہے، کس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کس سے محبت کرنا چاہیے. قرآن کا اجرا کریں، قرآن کا مطالعہ کریں. سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ، وہ جو تعظیم کرتے ہیں شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی. یہاں اللہ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی نشانیوں کی ہو رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے نشانیاں ذات نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ نشانیاں سمبل اور ہوتی ہے، ذات اور ہوتا ہے. اگر ایک ذات خود واضح ہے تو اس کے لیے نشانی کی کیا ضرورت؟ نشانی مثلا آپ یوں سمجھیے اس روڈ کے اوپر ہاسپٹل ہو تو دور سے ایرو کا نشان بنانا ہوگا. اگر یہ جناب اسپتال یہاں پر ہے تو وہ جو بورڈ لگا ہوا ہے اسپتال یہاں پر، تو وہ بورڈ اسپتال ہے. اب بورڈ اسپتال نہیں ہے لیکن اس کے بغیر اسپتال ملتا بھی نہیں ہے. بورڈ اسپتال نہیں ہے لیکن اس کے بغیر اسپتال ملتا بھی نہیں. ولی خدا نہیں ہے لیکن اس کے بغیر خدا ملتا بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ نشانی کیا ہے بولیے؟ یہ آپ جو ٹوم ٹوم چلاتے نیویگیشن کا نظام، کہیں آپ کو اپنے ڈیسٹینیشن اور منزل پر جانا ہوتا ہے تو آپ اس میں ٹک کر کے ایڈریس ڈالتے ہیں تو سیدھا پہنچ جاتے ہیں نا. تو جو نیویگیشن کا جو نقشہ آ رہا ہے، میپ آ رہا ہے، تو یہ آپ کی منزل ہے؟ نہیں، منزل تو آگے لیکن اس نقشے کو چھوڑ دو گے تو پہنچو گے بھی نہیں. تو یہ نشانیاں ہیں. اللہ فرماتا جو میرے نشانی کی تعظیم کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ اللَّهَ، جو اللہ کی تعظیم کرتا ہے. فرمایا شاعر اللہ، جو ہماری نشانیوں کا ادب کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نشانی اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف بلانے والے. یہ کہتے ہیں اس کا ادب اللہ کا ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا نشانی کا ادب اللہ کا ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے. یہ جو غیریت کا چکر شیطان یہ بات مولوی ڈالتے ہیں، نہیں یہ تو آپ کو خدا آپ تو ان کا ادب اتنا کر رہے ہیں کہ بندے کو تو ڈائریکٹ اللہ کا ہونا چاہیے. یہ بیچ میں آپ بندوں کو کیوں لے کر آئے؟ تو میں نے کہا تو اپنے مولوی کا ادب بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں نا. تو میں نے کہا ولی اور کیا کر رہا ہوتا ہے؟
خود اپنے مولویوں کے جلسے تو کروا رہا ہوتا ہے، ان کے یوم کروا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے پاس لے جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے پاس لے جا، کہنے کا مولانا کے پاس۔ میں نے کہا مولوی کو بیچ میں کیوں لا رہا ہے؟ لے جانا تھا اللہ کے پاس، لے جا رہا ہے مولوی کے پاس۔ کہنے کا ان کے پاس پہنچیں گے تو اللہ کے پاس پہنچیں گے نا۔ تو میں نے کہا بھیڑ میں یہی تو تجھے سمجھا رہا تھا کہ مزاروں پر پہنچیں گے، ولیوں کے پاس پہنچیں گے تو اللہ کے پاس ہی پہنچیں گے۔ اپنے مولوی کے پاس پکڑ کے لے جائے، کہتے نہیں ہم تو صرف اللہ کو مانتے۔ تو میں نے کہا مولوی کو کیوں لائے؟ کہنے کہ نہیں اللہ کے تو بلانا۔ تو میں نے کہا بندہ بیچ میں آیا نا، اب اس کا جو مولوی کا تم ادب کر رہے ہو یہ خدا ہے؟ کہنے کہ نہیں۔ کہا اس کا ادب؟ کہا یہ خدا کا ادب ہے۔ کیوں؟ کہ یہ عالم ہے۔ تو میں نے کہا اب دیکھ لے، اب ذات میں فرق ہے لیکن محبت ایک ہی ہے، اس لیے ولیوں کے لیے دل میں بالکل کوئی کدورت بال نہ لانا۔ ان کے مزار، ان کے چادر، ان کی درگاہ، ان کے نام کا ادب اللہ ہی کا ادب ہے۔ اور یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، لیکن محبت دونوں کی ایک ہی ہے۔ کیوں ایک ہے؟ میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی میرے بچوں، واضح آیت، آپ پڑھے لکھے، میں اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، لاجیکل بات کر رہا ہوں، ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ چوک پر کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اس رفتف انداز میں آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی تیرے کو کہاں لے جا رہا تھا، مسئلہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ داڑھی ہم نے کیوں رکھی؟ تقوی کے لیے۔ نماز کیوں رکھی؟ تقوی کے لیے۔ نمازیں کیوں پڑھی؟ تقوی مل جائے۔ داڑیاں کیوں رکھی؟ تقوی مل جائے۔ رمضان کے روزے کیوں رکھے؟ تقوی مل جائے، متقی ہو جائے۔ حج کیوں کیے؟ تقوی مل جائے۔ تلاوت کیوں کی؟ تقوی مل جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو میری نشانیوں کا ادب کرتا ہے نا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اسی کے دل میں تقوی۔ سبحان اللہ۔ یہ گنبد گرا کے تقوی کی بات کرتا ہے اور اللہ تعظیم کرنے والے کو۔ سبحان اللہ۔ وہ چادر کا مذاق اڑا کر کہہ رہا ہے کہ تقوی ہے، رب کہتا ہے جو میری نشانیوں کا ادب کرے گا اس کے دل میں تقوی ہے۔ اور رب کی سب سے بڑی نشانی محمد رسول اللہ ہے، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، مساجد ہیں، قرآن ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، علماء ہے، یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ جو ان کا ادب کرتا ہے اسی کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولوی ساری باتیں مانے گا لیکن جہاں مزار کیا ہے کہ نہیں، میں نے کہا جب تیرے مدرسے کا ادب خدا کا ادب ہے تو درگاہوں کا ادب اللہ کا ادب نہ، کہتے دیواروں کا ادب اللہ کا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا تو تیرے مدرسے میں کیا دیوار نہیں کوئی اور چیز ہے؟ کہ لیکن نہیں، وہ تو اللہ یاد آ جاتا ہے نا مدرسوں میں آ کر۔ تو میں نے کہا مزاروں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی یاد آتا ہے۔ مقصد ہے جس سے رب یاد آ جائے اس کا ادب ضروری ہے۔ اور تو کیا چیز ہے مولوی صاحب؟ اللہ کے انبیاء کو رب حکم دیتا ہے کہ اس جگہ کا ادب کرو جہاں سے میں تمہیں ملتا ہوں۔ غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی سخت رات تھی، ایسی کیا تھی؟ بہت سخت رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ صفورہ آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ کو رب نے حکم دیا کہ اب شعیب علیہ السلام کے پاس تم نے وقت گزار لیا، موسیٰ جاؤ اور فرعون کو ہمارے عذاب سے ڈراؤ، وہ خود کو خدا کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے، رات کا وقت تھا، کوہ طور کی پہاڑی کے نیچے سے میرے بھائیوں نکلے۔ قرآن کہتا ہے سورہ قصص، سورہ انبیاء، سورہ طٰہٰ، جب نیچے سے گزر رہے تھے تو پہاڑ کے اوپر آپ کو چنگاری نظر آئی، آگ جلتی ہوئی۔ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیگم تم ادھر رکو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں اور پھر لا کر پھر ہم آگ سے تھوڑا گرمی تاپ لیتے ہیں تاکہ رات گزر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے رسول، جیسے ہی پہاڑ پر چڑھے تو دیکھا کہ آگ نہیں ہے، ایک درخت ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے اور ایک درخت ایسے چمک رہا ہے جیسے آگ نکلتی ہے۔ اللہ کے انوار اس سے نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ قریب پہنچے تو اس درخت کے اندر سے آواز آئی فخلن علیک، موسیٰ جوتے اتار لو۔ اب وہ درخت خدا کو نہیں تھا، توجہ ہے، بلکہ فرمایا جوتے اتارو۔ حضرت موسیٰ نے جوتے اتارے، فرمایا فَإِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى فَخْلًا عَلَيْكَ، اپنے دونوں جوتے اتار دو موسیٰ، تم اس وقت مقدس زمین پر آ چکے ہو۔ انی انا اللہ رب العالمین، ہم تم سے مخاطب ہیں جو تمہارے رب ہیں اور عالمین کے رب ہیں۔ اب اس آیت کو سمجھیے، بات تو درخت سے ہو رہی، رب درخت میں جانے سے پاک ہے لیکن آواز درخت سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب رب درخت میں آنے سے پاک، لیکن کیا ہوا یہ کہ رب نے تجلی کی درخت پر، درخت بولنے لگا۔ تو مجھے بتاؤ جب رب تجلی کرے درخت پر، درخت رب کی بات کرے تو لائق تعظیم ہو جائے،
تو جب انبیاء کے قلب پر خدا تجلی کرے، ولیوں کے قلب پر خدا الہام کرے اور وہ اللہ کی بات کرے تو وہ لائق تعظیم نہیں؟ کہتے ہیں درباروں پر جوتے اتار کر کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے جوتے کیوں اتارے؟ کہنے کہ جوتے اتارنے میں کیا ادب ہے؟ تو میں نے کہا رب نے کیا حکم دیا یہاں پر؟ فخلن علیہ، توجہ سنو، توجہ ہے اور کرو، سناٹے میں نہیں بیٹھنا، میں بہت سادہ، یعنی یہ موضوع تو ایک سمندر ہے، میں ٹو دا پوائنٹ چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے میرے بچوں فخلن علیہ، موسیٰ اس پہاڑی پر تم آ تو گئے ہو لیکن اپنے جوتے اتار کر اپنے جوتے اتار کر۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے جوتے کے نیچے کوئی گندگی لگی ہوئی تھی؟ کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی؟ بولیے، جوتے تو پاک تھے لیکن خدا نے اس کو بھی خلاف ادب کیا، فرمایا جوتے اتار کر۔ جوتے اگر جوتوں پر نجاست لگی ہوتی، عام بندے کے جوتے گندے ہو جائے تو وہ صاف کر لیتا ہے، تو خدا کے نبی ہیں جو ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، توجہ ہے۔ تو آپ جب جوتے پاک ہی تھے، جوتے پاک کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً غور کریں، نماز جنازہ کے لیے صفیں لگتی ہیں، روڈوں پر بھی جنازے ہوتے ہیں، علماء سے سوال ہوتا ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر سخت گرمی ہو یا ایسی سردی ہے، جوتے اتاریں گے تو فرش ٹھنڈا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جوتے کی سول پر یا پورے جوتے پر کوئی نجاست، کوئی گندگی، پیشاب یا گندگی، غلاظت، ناپاک چیز نہ لگی ہو تو آپ جوتے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جوتے اتار دیں، لیکن آپ کہیں مجھے بخار ہے، میں مریض ہوں یا ڈرتا ہوں کوئی مرض نہ لگ جائے یا گرمی لگ جائے گی، پاؤں میں چھالے آ جائیں گے، تو اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن اتار دینے میں زیادہ اجر ہے، اتار دینے میں زیادہ اجر ہے، اتار دینے میں زیادہ اجر ہے۔ کیوں اتار دوں؟ ابے تو اللہ کے سے بات کرنے جا رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہا ہے، تو دیکھو نماز اللہ کے لیے ہے، اس کے لیے جوتے اتارے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا پتہ بتائے وہ درخت کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی جوتے اتارے جاتے ہیں۔ اب میں اس میں دوسری بات عرض کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت موسیٰ جاگ رہے ہو؟ یہ علاقہ کون سا ہے؟ کورنگی تو عاشقوں کا مرکز ہے ماشاءاللہ، کورنگی لانڈی یہ تو علاقائی مردوں کے ہیں، عاشقان غوث اعظم اور اولیاء کے اندر اپنی مرتبے کو سمجھیے اور بات کو سنیے میرے دوستو، اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ علاقہ ہے ہی عاشقوں کا، تو آپ ایمان کو مضبوطی سے سمجھیے تاکہ شیطان قریب نہ آئے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ غور سے سننا میرے بچوں، وہ درخت میں سے آواز آئی نا کہ موسیٰ جوتے اتارو، اب مجھے بتاؤ درخت کی عزت زیادہ تھی اللہ کے نبی کی؟ اللہ کے نبی وہ چاہیے تھا کہ درخت چل کر آتا نا، آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ نہیں سمجھا؟ او سوال سمجھ، تو درخت ادب کرے نا، آپ پڑھے ہیں تو درخت آپ کا ادب کرے، سوال تو یہی کھا رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ اب دیکھیں، کیونکہ نبی جس دور میں ہوتا ہے وہ ہر عظمت والی چیز سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ مسجد کا رتبہ بڑا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا حضور کا رتبہ کعبے سے بھی بڑا رتبہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ محض ایک عمارت ہے۔ اصل میں نبی جس دور میں ہوتا ہے، نبی ہر عظمت والی چیز سے بڑا عظیم ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کر، میرے بچوں نوجوانوں غور کرو، یہ ہسٹری بھی ہے، سچی کہانی بھی ہے، قرآن کی بات بھی ہے، سچا واقعہ بھی ہے، تم کو یاد ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت پہاڑ پر چڑھے آگ لینے کے لیے، وہ آگ کہاں تھی میرے بچوں؟ وہ تو ایک درخت تھا جو رات کے اندھیرے میں چمک رہا تھا، جس سے آواز آ رہی تھی موسیٰ جوتے اتارو، ہم تمہارے رب ہیں۔ رب تو اس میں آنے سے پاک تھا، یعنی رب نے تجلی کی اس کے اوپر، اور وہ رب کی تجلی کو پا کر وہ درخت بولنے لگا۔ رب جب درخت پر تجلی کرے اور بولے، درخت افضل ہوتا ہے یا نبی افضل ہوتا ہے؟ نبی افضل۔ وہ درخت افضل ہے یا حضور کی امت کے اولیاء افضل ہیں؟ اولیاء افضل۔ اب آپ غور کیجئے، حضرت موسیٰ کو کیا حکم آیا میرے بھائیوں بچوں؟ جوتے اتار دو۔ اچھا جوتے تو تعظیم میں اتارے گئے نا، ادب میں اتارے گئے، اب ادب اس کا کیا جاتا ہے جو رتبے میں بڑا ہو، تو اب اس میں ادھر رتبے میں حضرت موسیٰ بڑے تھے یا درخت بڑا تھا؟ حضرت موسیٰ بڑے تھے، تو جب حضرت موسیٰ بڑے تھے تو آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ چاہیے تھا درخت چل کر آپ کے پاس آتا۔ علماء کہنے لگے مظفر شاہ تم سمجھے نہیں، جوتے درخت کے لیے نہیں اتارے گئے، توجہ کرنا یہاں پر، جوتے درخت کے لیے نہیں اتارے گئے، جوتے اس لیے اتارے گئے کہ جس چیز سے بھی رب کا پتہ ملے گا وہ چیز لائق تعظیم ہوگی۔ اگر وہ درخت خدا کا پتہ بتانے والا ہوا
تو اصل میں درخت کا نہیں خدا کی معرفت کا احترام ہو رہا ہے. اصل میں ولی کے مزار کا نہیں خدا کی معرفت کا احترام ہو رہا ہے. اصل میں مزار میں بندے کا احترام نہیں، اس سے خدا کی معرفت ملتی ہے. تو جس سے خدا کا انٹروڈکشن معرفت ملے گی تو خدا کی معرفت اور انٹروڈکشن وہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کا احترام نبی کرتے ہیں. کہتے ولیوں کا احترام کیوں کرتے ہو؟ بندے کا احترام. اس قبرستان میں تو ساری قبریں ہیں. میں نے کہا بے قبریں نہیں دیکھی جاتی، اندر جو آرام کر رہا ہے بادشاہ اس کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. جس جو گنبد کے نیچے آرام کر رہا ہے اس کی عزت اس لیے ہے کہ وہ رب کے انٹروڈکشن کا باعث بنا ہے، تعارف کا باعث بنا ہے. اور جو رب کے تعارف کا باعث بنے گا اس کا ادب ہوگا. توجہ ہے؟ کیسے ادب ہوگا؟ دیکھو میں آسانی سے سمجھاؤ. خانہ کعبہ کے اندر ایک پتھر ہے بڑا مشہور جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. ابھی آپ کبھی اللہ سب کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھولے اور اس مرض سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور پھر اسی طرح ہجوم لگے اور کعبے کا طواف کریں اور مدینہ منورہ جائیں اور مجبور سے ہماری جان چھوٹے. سنیے ذرا غور سے. ہم کو اسرائیل کو یار بنا گئے تو آپ کہاں گئے؟ دوسرے جو میلاد لال رومال بن کے میلاد بدعت ہے کہ سعودی عرب سے آئے. مطلب جو آپ اسرائیل سے دوستی کر رہا ہے اب حدیث مولوی کو نہیں بولتا. میلاد پر کو فتویٰ یاد آتا ہے، قبروں پر یاد آتا ہے. توصیف الرحمان حرامزادہ وہاں بیٹھ کر صبح شام ابھی حضرت استاد العلماء خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے کہ ان کے لیے دعا نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے کہا ان کے لیے دعا کرنے کے لیے بندہ نر اور حلالی چاہیے. مولانا خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کوئی عام بندہ کرے گا؟ جس کے دل میں وفاداری ہوگی وہ ان کو کبھی نہیں بھولے گا. وہ ہوں یا ممتاز قادری ہوں یا جتنے نیک بندے ہوں، اللہ کے ولی ہو، کیونکہ ہمیں کسی سے ذاتی رشتہ نہیں، رشتہ ہے رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے. بولو سبحان اللہ. اللہ ایسے عاشقوں کو کہ مزاروں پر کروڑوں رحمت اتارے، اور اللہ اس قوم کو بیدار رکھے اور پاکستان کو سلامت رکھے. میرے دوستوں توجہ کرنا، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. خانہ کعبہ کا اگر آپ ٹیلی ویژن میں دیکھو نا میرے بچوں کو، طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کی جو کالی عمارت مبارک ہے نا، اس مبارک کالی عمارت کے سامنے ایک جنگلہ بنا ہوا، ایک جنگلہ بنا ہوا نظر آتا ہے سنہری گولڈن. اس کے اندر کوئی قبر نہیں ہے میرے بچوں، کوئی مزار نہیں ہے، قبر نہیں. اس میں ایک پتھر ہے، اور کتنا بڑا پتھر ہے، جو ہماری بیٹیاں اور مائیں جو سیل پر مسالہ پیستی ہیں نا، اس سائز کا پتھر ہے. اور اس پتھر میں کیا ہے ایسا؟ اس پر پاؤں کے نشان ہیں. کس کے پاؤں کے نشان ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. توجہ ہے آپ؟ تو ان کے ذات کی ادب کی بات نہیں کرتا، خدا ان کے جوتوں کے نشانوں کو برباد نہیں کرتا. اب خانہ کعبہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے سجایا کس سے اس کو؟ اپنے محبوب کے پاؤں کے نشان سے. تو جب محبوبوں کے پاؤں کے، غور کرنا ہے کہ جملوں پر، محبوبوں کے پاؤں کے نشان خدا کی نظر میں اتنے عزت والے ہیں کہ خدا نے اپنے گھر کا جھومر اس کو بنایا ہے. تو خود محبوب جس قبر میں اپنے بدن کے ساتھ ہوگا وہ قبر کتنی عزیز ہوگی. اب مجھے ایک بات بتاؤ آپ ذرا سمجھنے کے لیے، کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک ڈرائنگ روم بناتے ہو، آپ کے گھر کا ماحول، غریب آدمی گھر کا ماحول اگر اتنا اچھا بھی نہ ہو تب بھی وہ ڈرائنگ روم میں صوفے اچھے رکھتا ہے. دو وجہ سے. ایک اس لیے کہ میرا مہمان آئے تو وہ کمفرٹ محسوس کرے. اخلاق والا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو مہمانوں کی قدر کرے. خود وہ گھر میں ٹوٹی ہوئی چارپائی رکھے گا، لیکن وہ ڈرائنگ روم میں مضبوط چارپائی رکھے گا، چادر صاف رکھے گا، تاکہ میرا مہمان آئے تو یہ کمفرٹ محسوس کرے. ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اچھی چیز رکھے گا ڈرائنگ روم میں اس لیے کہ سب سے پہلے انسان جب آتا ہے کسی کے گھر میں تو ڈرائنگ روم میں آتا ہے. اس کے ذریعے جب آپ ڈرائنگ روم میں کسی کے جائیں نا تو وہ جب تک چائے لا رہا ہو تو بندہ دیکھتا ہے اس کا فانوس کون سا رکھا ہے. اس سے اس کا مزاج اور اس کی ذہنیت پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے. تو سمجھ رہے ہو؟ ہم تو بس ایسی منہ اٹھا کر جاتے ہیں، سارا ٹائم ادھر جاتے ہوئے موبائل دیکھتے ہوئے، ڈرائنگ روم میں موبائل دیکھتے آتے ہوئے. زندگی تو ہم نے موبائل پہ خراب کر دی. یعنی انسانیت ہی ہم میں نہیں ہے. میں تو انسان بنانے والی بات کر رہا ہوں کہ جو جذبات اور احساس اور فیلنگ ہوتی ہے، جذبات اور احساس اور فیلنگ. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈرائنگ روم میں جو آپ کو بٹھاتا ہے وہ آپ کو عزت دیتا ہے، اس کی نظر میں آپ کی حیثیت ہوتی ہے، آپ کو چاہیے آپ دگنا عزت دیں. وہ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول نہیں بناتا جیسا ڈرائنگ روم کے فلور کو بناتا ہے، تاکہ میرا آنے والا مہمان کمفرٹ محسوس کرے، کیونکہ وہ آپ کی قدر کرتا ہے.
ہر ایک کو ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھاتا, کئیوں کو گلیوں میں بھگا دیتا, مل لیا چل, لیکن جس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے تو اب اخلاق یہ کہ جو ہمیں ڈرائنگ روم تک کی جگہ دے تو ہم دل میں اس کو اور سبحان اللہ. لیکن میں یہاں تک نہیں خود آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھو غور کرنا, ڈرائنگ روم کو آپ سجاتے ہیں کئی وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں آپ وہ لگا کر, اور آپ ڈرائنگ روم میں لاتے وہ چیزیں ہیں جس سے آپ بولے میرا مہمان آئے گا نا تو میری حیثیت بنے گی. ہاں یار کیا چیز رکھی ہوئی ہے. اب دیکھو رب نے اپنے گھر کو کس سے سجایا, ابراہیم سے, اس پتھر سے, تاکہ میرے بندے آئے نا تو ان کو پتا چلے کہ رب کی نظر میں سب سے قدر والی چیز ہی محبوب کے قدموں کی نسبت. بولو نا سبحان اللہ. بات سنیے کہ بولو سبحان اللہ. تو بک کرتا ہے مزاروں کے خلاف, مزار میں تو ان کا مبارک بدن ہے, ابے ان کا پاؤں بھی کسی پتھر پر آ جائے نا اور وہ خود چلے جائیں, پتھر پر صرف نشان رہ جائے, خدا کی نظر میں تو پتھر عزت والا ہو جاتا ہے. تو جو پاؤں جس پتھر پر آئے وہ پتھر خدا کی نزدیک عزت والا ہو جائے تو خود وہ بدن کتنا عزت والا ہوگا جو اس گنبد کے نیچے آ رہا ہے. بولو نا میرے بچوں سبحان اللہ. نہیں آپ کس کے خلاف تقریر کر رہے ہیں؟ میں کس کے خلاف نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا مزاروں کے خلاف ہے, نہیں بیٹا بریانی کھاؤ, کیونکہ میرے جانے کے بعد یہ کوئی سازش کرتے خلاف تقریر کی ہے. تو میں نے کس کے خلاف تقریر کی؟ میں نے اس کے خلاف تقریر کی جو مزار سے جلتا ہے. میں نے کہا تم مزار سے جلتا, کہہ لگا نہیں, کرنے کا بیٹا کام نہیں. میں نے کہا شنٹو نہ بولو, مسئلہ سمجھو جو میں سمجھا رہا ہوں, میں ڈانٹ نہیں رہا, معذرت کے ساتھ الفاظ واپس لے لیتا ہوں, ڈانٹ نہیں رہا اور نہ یہ ڈانٹ ڈپٹ و فرقہ واریوں کا جلسہ ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم پر پابندی ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ادب کریں, ان کے مزاروں کا احترام کریں. ان خنزیروں کی طرح نہیں جنہوں نے گنبد کے نیچے بم پھاڑے, خدا نے ان کو ذلیل نشان کر دیا. افواج پاکستان کو خدا سلامت رکھے, دیوار کے ساتھ بچڑا. لیکن آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے. اب ایک آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں, کیونکہ یہ تو موضوع بہت لمبا ہے اور کل مزاج بنے تو ہماری مسجد آنا تو غوث پاک کی ذات پر انشاءاللہ کل بات کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن غور کرو میرے دوستوں بزرگوں, کہتے ہیں یہ گنبد کیوں بنایا, ایک لاجیکل سوال ہے, گنبد کیوں بنایا؟ تو میں نے کہا تو نے نہیں بنایا, بس کر ہم نے اپنے پیسے سے. ساری قبروں پر گنبد کیوں نہیں بنا؟ میں نے کہا ہر ایک پر نہیں بنتا, ہر ایک پر نہیں بنتا, نہیں بنتا. توجہ ہے آپ کی. اور ہر ایک پر ایسی کوئی بندہ اگر اپنے نا اہل بندر کے ماربل لگا بھی دے تو 2-4 سال کے وہ ماربل ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہوتے ہیں. لیکن غوث پاک ہوئے تو 1000 سال ہو گئے, لوگ اپنے باپ کو تو بھول گئے لیکن ان کو نہیں بھولے. باپ اور رشتہ داروں سے رشتہ خون کا تھا, غوث پاک سے, مولا علی سے, فیصل پاک سے, 4 یاروں سے رشتہ اللہ کے لیے تھا. تو جس سے اللہ کے لیے رشتہ ہوتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا, وہ تو ایمان کا نشان بن جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ, غازی علم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عامر چیمہ رحمۃ اللہ علیہ, صدیاں گزر جائیں گی یہ بلائے نہیں جائیں گے, اس لیے کہ ان سے رشتہ امت کا خون کا نہیں ہے, عقیدے ختم نبوت اور ناموس رسالت کا ہے. بولو سبحان اللہ. نہ وہ ہمارے استاد ہیں نہ پیر ہیں, لیکن کام شیر والا کیا ہے. لہذا ایمان یہ ہے کہ ہم ممتاز کو بھی سلام کریں, خادم حسین رضوی کو بھی سلام کریں, دیگر ہر بزرگ کو سلام کریں, 65 کے شہداء کو بھی سلام کریں, اور اس ملک کے لیے جنہوں نے جدوجہد کی ہے اور بے قصور شہید کر لیے گئے ان کو سلام کریں, کیونکہ ان سے رشتہ ہمارا بلڈ کا نہیں ہے, دین. بات کو ختم کرتا ہوں میرے دوستوں. ایک حدیث پاک پہلے سنا دوں, بخاری شریف کی حدیث ہے. کہتے جی آپ پیار کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کروا. اپنے پیار بھول جاتا ہے کتنے کر رہا ہوں. ہم جہاں ولیوں سے کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے پیار نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ باپ کا پیار ہے, ماں کا پیار ہے, خالہ کا پیار ہے, بیٹی سے پیار ہے. یعنی یہ جو مقدس حکم ہے, بیٹیوں سے پیار کرنا, خالوں کا ادب کرنا, پھوپھیوں کا ادب کرنا, جو محرمات ہیں, توجہ آپ کی, ماں کا ادب کرنا. تو میں نے کہا یہ پورا ادب ہو رہا ہے, اس میں کچھ یاد نہیں آتا, صرف ولیوں کے لیے یاد آتا ہے. تو ایک بندے نے واقعی میں جلسے مجھ سے کھڑے ہو کر کہا شاہ صاحب میں معافی مانگتا ہوں, میرے ذہن میں یہ بات آئی نہیں. میں نے کہا بیٹا میں کسی کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں, یہی سمجھا رہا تھا کہ سمجھو پورا کانسیپٹ.
چند چیزیں نہیں سمجھی. ہم کوئی فرقہ واریت نہیں بیان کر رہے. فرقہ واریت بیان کر کے ہم اپنی نیکی کیوں ظاہر کریں؟ ہم تو اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے ولیوں سے پیار اللہ کے لیے ہے, وہ کسی کی جاگیر تو نہیں. جو مسلمان ہے ان سے پیار کریں. سبحان اللہ. بولو نا سبحان. سبحان اللہ. یہ سوال جواب میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کورنگی کے بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ لگے گنبد کیوں بنایا, ولیوں کو کیا بھوک لگتی ہے؟ میں نے کہا یہ ولیوں کے لیے نہیں بنایا. پہلے سن لیں سے, بے شک گنبد ولیوں کے لیے نہیں بنتا. توجہ سے سنو میرے بچوں, غور سے. گنبد ولیوں کے لیے نہیں بنتا, نہ ان کو دھوپ یہ مانا, بلکہ ہم تو خود اپنے گھر میں ان کے سائے میں. ان کو کسی سائے کی ضرورت نہیں, کیونکہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. بے شک. اب کچھ اتنے بدبودار ہو جاتے ہیں, کہتے تمہیں پتہ ایمان پر دنیا سے گئے جو تم ان کو مومن مانتے ہو. میں نے کہا جب تو کل اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہوتا تو پتہ ہے مسلمان مرا تھا, اس کو مسجد میں کیوں لایا جنازے کے لیے؟ وہ تو اسپتال میں ہی گونگا گونگا چلا گیا, ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا چلا, بعد میں پتا چلا سانس رک گئی. اللہ محفوظ فرمائے, ڈانٹ نہیں رہا, لیکن اس نے کلمہ پڑھا تیرے سامنے, قرآن پہ ہاتھ رکھ, کہنے کا کلمہ تو نہیں پڑھتا. میں نے کہا جنازہ کیوں پڑھایا؟ کہنے کا مسلمان نام تھا. تو میں نے کہا مسلمان نام تو جنازہ پڑھا. کہنے لگا نہیں, اس نے ضم یہ ہے کہ مسلمان تھا, زندگی کبھی خلاف شرع کام نہیں کیا, تو یقیناً وہ ایمان پر گیا. تو میں نے کہا یہی تو ہم بات کر رہے ہیں, جس نے پوری زندگی قرآن و سنت کا درس دیا ہو, ناموس رسالت کا درس دیا ہو, جس نے پورے زندگی صحابہ اہل بیت کا نام لیا ہو, تو وہ انتقال کر جائے تو وہ مومن ہی ہے, وہ ولی ہی تو ہے. لیکن اللہ کے کئی ایسے نیک کہ جو مثال کے وقت گفتگو کرتے ہوئے, مثال کے طور پر ایک بندہ جا رہا ہے, اس کو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, تو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو بھائی جس کی پوری زندگی ایمان پر گزری ہے, یہ خود دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے. ورنہ تو کتنے لوگوں کا فارغ کرو گے. ایک سوال کا جواب میں نے دے دیا. وہ بعض بہت بدبودار قسم کے بابی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ ولی ایمان پر گئے؟ تو میں نے کہا تیرے کو پتہ تیرا باپ ایمان پر گیا؟ میرا تایا ہنسنا نہیں, مذاق نہیں کرنا, جو بات سمجھا رہا ہوں. کہ لیکن نہیں, حسن زن تھا, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا, نام مسلمانوں. تو میں نے کہا تیرا باپ تو صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا, نام اس کا مسلمان تھا. یہ ولی وہ ہیں جن کے ناموں سے کافر مسلمان ہوئے. میرے غریب نواز نے 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا. اب جن کی چوکٹ پر آ کر ہندو کلمہ پڑ جائے, خود وہ ایمان میں کتنا بے نظیر و بے مثال, جن کا لقب ہی محی الدین ہو, عبد القادر الدین کو زندہ کرنے والا. لہذا یہ سارے میرے بچوں شیطانی خیالات, ایسے گندے خیالات ولیوں کے دماغ میں نہیں لانے چاہیے. بات تو میں ختم کر رہا ہوں. کہنے لگے یہ گنبد کیوں بنایا؟ میں نے کہا انٹروڈکشن اور تعارف کے لیے. کہنے لگے ولیوں کے لیے بنایا؟ میں نے کہا نہیں, یہ ہم نے اپنے لیے بنایا. ہاں, لطیفہ نہیں سنا رہا, شرعی مسئلہ بیان, ہنسا نہیں کیا. کیوں؟ ایک مسئلہ تو گنبد کا یہ ہے کہ لوگ جائیں تو ان ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان ان کو ایک آرام ملے اور بیٹھ کے وہ تلاوت کریں. گرمیوں کے اندر ان کو سایہ ملے گی. ظاہر جا رہا ہے نا میرے بھائیوں بچوں, گنبد ہمارے لیے ہوتا ہے, ولیوں کے لیے نہیں. اب اس پر ایک نقطہ پیش کر کے بات کرو, غور کرنا میرے دوست. گنبد اس لیے ہے کہ جو زائر جائے تو اس کے پاؤں میں کانٹا, پریشانی نہ ہو, پنکھا لگا رہے. جس طرح مسجد دیکھو, مسجد اتنی خوبصورت بناتے ہیں. اللہ کو مسجد کی ضرورت ہے نماز, اصل تو ضرورت نماز ہے نا, لیکن مسجد کو کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ جب نمازی کمفرٹ ہوگا تو اچھا دل سے نماز پڑھے گا. بھائی صحابہ کرام نے تو نہ فلور ڈالا نہ اس میں ماربل لگایا, ان کو مٹی میں مزہ آتا تھا. اور ہمیں جب تک ایئر کنڈیشن ہو تو لوگ پوچھتے ہیں ذرا پوچھو کہاں گرمیوں میں کہاں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, اس مسجد میں نماز پڑھیں گے. پتا چلا امام صاحب نہیں بولے, مسجد پہلے شروع ہو جاتی ہے, ہمارا مصلی خالی ہوتا ہے, لوگ اس پر بیٹھ جائیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں زائرین اور آنے والوں کو کمفرٹ ملتا. میرے بچوں, میرے بھائیوں, اس طرح مسجد کی پختگی نماز کے لیے نہیں, اس طرح گنبد مزار والے کے لیے نہیں, ہمارے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم سکون سے بیٹھیں, قرآن کی تلاوت کریں, کچھ اچھے کلمات پڑھیں, وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں. توجہ ہے ایک بات. اور دوسرا ولایت کا مقصد کیا ہوتا ہے, گنبد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعارف, انٹروڈکشن. اور ہر قبر پر, یہ سن لو میری بات, ہمارے علماء نے اپنی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ صرف گنبد علماء اور مشائخ کی قبروں پر پڑھیں. علماء اور مشائخ, ہمارے وہاں جو مر رہا ہوتا ہے, میں ادھر چلے جاؤں, کبھی جاتا ہوں میں میوہ شاہ یا
جناب طارق روڈ ہر ایک کی قبر میں گنبد بنایا. کیوں؟ بولے سیٹھ صاحب. میں نے کہا سیٹھ صاحب تو یہ پیسہ کسی غریب کو دے دے. اب اس میں سیٹھ کی توہین نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کا کام تو نہیں ہے نا گنبد. بھائی گنبد تو نشانی ہے کہ یہاں پر اللہ کا کوئی نیک بندہ رات کر رہا ہے, اور ہم جیسے بیکار لوگ تو ہیں کہ بس ہماری قبر کو تو بے نشان رکھا کہ اللہ کی رحمت کو ترس آ جائے کہ چلو اس نے تو تختہ بھی نہیں لگایا, چلو اس کو بخش دو. بھائی نشانات اور گنبد تو ان ولیوں کے مزارات پر ہوتے ہیں جو مر جائے فیض ہو. ہمیں تو خود اپنے لانے پڑے ہوں گے, لیکن اللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ. اللہم اجرنا من النار, یا اللہ ہمیں دوزخ اور قبر کے عذاب سے بچا. اللہم اجرنا من النار, آمین آمین. اللہم اجرنا من النار, ایک دفعہ پھر پڑھو اللہم اجرنا من النار, کہ اللہ بچا ہمیں جہنم اور قبر کی آگ سے, دنیا کی آگ سے بھی. اللہم اجرنا من النار. مجھ سے کہنے لگے یہ گنبد کیوں بنایا؟ میں نے کہا اس لیے کہ گزرنے والے کو پتا چلے یہاں خدا کا شیر آرام ہے. میں نے کہا تو نے گنبد کیوں گرایا؟ کہنے کا لوگوں کو پتا چلے کہ صرف خدا کو مانو. تو میں نے کہا اپنے مولوی کیوں نہیں گرایا؟ مولوی تو تو نے اپنے ہر جگہ گرایا. کہنے لگا نہیں وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی اللہ کی طرف بلانے. سمجھا؟ کہتے ہم گنبد اس لیے گرا رہے ہیں کہ لوگ ان میں انوالو ہو کر اللہ کو بھول رہے ہیں. تو میں نے کہا مولوی بھی گرا کہ 3 دن کے لیے اس کی تقریر سننے جا رہے ہو. اللہ کا نام بعد میں لے. مولانا بہت اچھی تقریر ہے. مولانا کو کہاں بیچ میں لایا جا تو اللہ کے لیے رہا تھا, تو کہا وہ بلا رہا ہے. تو میں نے کہا ولی بھی تو بلا ہی رہا. ادھر کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ توجہ ہے آپ کی, کچھ سمجھ رہے ہو؟ یہ عالم کاز اینڈ افیکٹ کا ہے. بھائی کچھ کاز ہوتے ہیں, کچھ سبب ہوتا ہے. اصل ذات تو اللہ کی ہے, لیکن اسباب, مسجد اس کا سبب ہے. مسجد کے پاس جا کر بندے کو گانے کا شوق نہیں آتا, اللہ کی محبت کا شوق. اسی طرح مزارات, توجہ ہے آپ کی. یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے خرافات وہاں پر ڈھول دھماکے حکومت کی سرپرستی میں کیے ہوئے ہیں, یہ تو شرم جائز نہیں. لیکن اللہ والے جو قبروں پر جاتے ہیں وہ ڈھول دھماکے کے لیے نہیں جاتے, وہ خدا کا جو محبوبی آرام کر رہا ہے اس کو سلام کرنے جاتے ہیں کہ اس کے قریب آ جاتے ہیں تو خدا کی رحمت بھی پھر ادھر ہو جاتی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کیوں کورنگی میں اللہ نہیں سن رہا ہے؟ تم نے داتا صاحب کے پاس یا عبداللہ شاہ غازی جانا ہے. میں نے کہا کیوں اللہ یہاں نہیں سن رہا تھا تو عمرے پر گیا؟ نہیں سمجھا. میں نے کہا تھوڑا تھوڑا گنجے لگ رہے ہو آپ. پھر کہہ رہا ہوں تنقید نہیں, انداز بات ہے. کہنے لگا ہاں عمرہ کر کے آ. تو میں نے کہا کیوں گئے تھے؟ کہ دعائیں کرنے. تو میں نے کہا یہاں اللہ نہیں سن رہا. کہنے لگا سن رہا تھا. تو میں نے کہا پھر اتنا خرچہ کر کے ادھر کیوں گیا؟ کہا وہاں راضی ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہی بات میں کر رہا ہوں, وہ سنتا ہر جگہ سے ہے, راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. راضی وہیں پر ہوتا ہے جہاں اس کے محبوب چیزیں ہوں. ملا جی سننے کا مسئلہ نہیں, راضی ہونے کا مسئلہ ہے. جس بندے نے 99 قتل کر دیے تھے, بخاری کی حدیث ہے, 100 کو بھی پھڑکا دیا, تو اس سے کیا کہا فرشتوں نے کہ جا اس بستی میں اللہ کے نیک بندے عبادت کر رہے ہیں, ان کے پاس بیٹھ کر خدا سے معافی مانگ. ابے معافی یہاں نہیں مانگ سکتا تھا, ضروری تھا وہاں جانا. بخاری کی حدیث نے بھی بتایا کہ سنے گا خدا یہاں پر, راضی وہاں پر ہوگا. ایک دعا تو اپنے گھر پر کرتا ہے, ایک مسجد میں کرتا ہے. سنتا تو اللہ دونوں جگہ پر, مسجد میں توجہ ہے, سنتا وہ ہر جگہ سے. مزاروں پر کیوں جاتے؟ تو میں نے کہا تیرے کو کون سا بول دیا, تیرے کو کس نے کہہ دیا یہ بات کہ خدا نہیں سنتا؟ کہنے لگے نہیں پھر اتنا دور گئے کیوں؟ میں نے کہا میں تو صرف عبداللہ شاہ غازی گیا, تو مکہ تک گیا. مکہ میں بھی مسجد ہے, یہاں بھی مسجد ہے, تو بھائی یہیں سوال. کہنے لگے نہیں وہ محبوب جگہ ہے نا, تو محبوب جگہ پر اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہی میں بات کر رہا تھا, اس محبوب جگہ پر کیا ہے؟ ایک پاؤں کا نشان ہے. خدا تو پاؤں سے پاک ہے, وہ نشان بھی اس کے محبوبوں کا ہے. تو جہاں اس کے محبوبوں کے پاؤں کے نشان ہو وہاں وہ دعائیں سن لیتا ہے. تو جہاں اس کا محبوب مزار میں خدا آرام کر رہا ہو. بولو سبحان اللہ. ختم کرتا ہوں. سنی تو ایسا تیز ہے, اس کو پتا چل جانے اللہ کے ولی ہے, ہر ایک کو بولے گا حاجی صاحب ادھر دعا کرنا. بیچارہ سخی ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے, جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. اسے کہنے لگا تم پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ جبریل کی سنت ہے. بخاری شریف حدیث ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا احب عبدا, اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے. غور سے سنو,
جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، توجہ سے سننا اس حدیث پاک کو اکثر علماء سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہی جو ہمارا موضوع چل پڑا اس کو سنو۔ بخاری کی حدیث ہے ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے بندے سے بندہ، اب وہ رب نہیں ہے، رب سے کہ رب کے مقابلے میں کوئی رب ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ ہی ہے نا۔ اذا احب عبدا، اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا، دعا جبریل کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ بلاتا جبریل آؤ، جی مولا کا پیار کرو اس سے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں یا اللہ تیرے سے کر رہا ہوں بس کافی، اس سے کیوں کروں، کہیں دو تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں سمجھا؟ جو اعتراض ہم پر کر رہے ہیں تو حدیث میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں جبرائیل، اے جبریل تو بھی محبت کر۔ جبریل آگے سے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو رب ہے، تو کر سکتا ہے، میں اس سے محبت کروں گا تو کہیں تیرے کو بھول تو نہیں جاؤں گا، جس طرح یہ جراثیم یہاں پر ہے۔ لیکن جبریل کہتے ہیں یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جبریل اکیلا نہیں، جاؤ آسمان میں اعلان کرو کہ میرے ہر فرشتے اس سے محبت کریں۔ اب تک سارے فرشتے اللہ ہی کو جانتے تھے، اس کے محبوب کو اللہ نے مشہور کیا۔ اگر اللہ کے محبوبوں کی محبت اور ان کے قریب آنے سے خدا کا بھولنا لازم آتا ہے تو ان کو اللہ مشہور کیوں کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہو لاجیکل؟ پھر جبریل آ کر کہتے ہیں یا اللہ آسمان کا ہر بندہ اس کو جاننے بھی لگا، تم تو گنبد اس لیے گرا رہے تھے وہ جانے نہیں، لیکن اللہ خود کہتے جاؤ اعلان۔ اب ایک تیری مسلمانی ہے کہ اللہ بیان کرے، ایک تیری توحید ہے کہ اللہ بیان کرے۔ تیری توحید یہ کہ صرف اللہ کو مانو، کسی کو نہ مانو، اور اللہ کی توحید یہ کہ مجھے مانو اور جس کو میں چاہوں اس کو بھی مانو، یعنی میرا محبوب مانو۔ رب میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، خدا میں ہوں، وہ میرے بندے اور محبوب ہیں۔ جب جبریل آتے ہیں میرے دوستو جلدی سنو، یا اللہ سارے آسمان کے فرشتے اس کو پہچان بھی گئے اور اس سے پیار بھی کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا زمین پر جاؤ جبریل، اور زمین پر اعلان کرو اللہ فلاں سے پیار کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ زمین والے اس سے پیار کرتے۔ اب مولوی کا فتویٰ کیا رہا جب جبریل امین سب کو پکڑ کر بتائیں؟ اب جبریل جس کو بتائیں تو مولوی بلا سکتا ہے، اور پیچھے اللہ کہہ رہا وہ بتاؤ۔ اب سنیے میرے دوستو، ان کو کتنا ولیوں سے نہیں گنبد نہ بنائے، ولیوں کا پتہ نہ دے۔ وہ وہاں جائیں جنت البقیع تو ایک پتھر نہیں ہے، نشان نہیں ہے کہ کس کی مزار ہے، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جہاں لال رومال والا کھڑا ہوں وہاں کوئی ہے، اور اس کو دفانا ہونا سے جا کر مزار کے ساتھ۔ ایک بندہ کہا میں جا کر شاہ صاحب اس کو گالی دوں گا، میں نے کہا دیکھ اس سے بڑی ہارا بناؤں تو کہ گالی بھی نہ دینا پڑے اور بعد میں کہے گا ہم نے صرف جا کر مزار کے ساتھ، قبر کی بات نزدیک کے لیے ماں کی گالی سے بڑی ہے۔ کہنے گا مجھے کیا پتا ابے کھڑا کیوں ہے، کوئی خزانہ ہے۔ اب دیکھو جنت البقیع میں ایک مزار پر بھی نشان نہیں چھوڑا، وجہ پوچھو نہیں، یہ نشان محبت پیدا کرے گا، دل لگے گا، لوگ اللہ کو بھول جائیں گے۔ اور میں نے کہا دیڑھ جو اتنا بڑا تو فلسفہ بنا رہا ہے، تو یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ خدا جب بندے سے پیار کرتا ہے تو اکیلا اس کو نہیں رکھتا اپنے پاس، فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ سب کو بتاؤ میں پیار کر رہا ہوں۔ ابے جب اس سے شرک لازم نہیں آتا تو مزار پر نشان لگانے سے کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ یعنی ان کی لاجک کیا ہے؟ نہیں جب لوگ جاننے لگیں گے تو پھر لوگ پیار کرنے لگیں گے، پیار کرنے لگیں گے تو دل میں ان کی محبت آ جائے گی کہ دل میں۔ اور میں نے کہا نانی کے پھیکے پکوڑے کیا میرے کو ہو گیا قبض کسی حکیم کے پاس، میرا دماغ نہیں چل رہا، بات کر رہا ہے۔ ابے بھائی اگر اس کی محبت شرک کی طرف لے جاتی ہے تو اللہ کیوں کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں جبریل تو بھی پیار کر اس سے، سب کو کر پیار کر۔ جبریل کہیں یا اللہ پیار تو تیرے سے کر رہا تھا، بندہ بھی چھے کہاں سے آ گیا؟ لیکن جبریل یہی کہتے ہیں مولا تجھ سے بھی پیار کریں گے، جس کو تو عزت دے گا اس سے بھی پیار کریں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ ولیوں کا مرتبہ کیا ہے اور بندہ منفی فکر کے ساتھ کیا کیا سوچتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، بات یہاں پر میں ختم کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، ایسے نہیں بیٹھا کرو کہ جس طرح تم کو اردو ہی نہیں آ رہی، ذرا چہرے سے مجھے تھوڑا اشارہ دو کہ تم میری بات سمجھ رہے ہو۔ اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا بیٹا، خدا تمہیں کسی دشمن کے مقابلے پر نہ لائے، لیکن آ گئے نا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ شاہ صاحب 25 سال کی محنت تو 1 گھنٹے میں طے ہو گئی۔ بات ذرا توجہ سننا، دشمنی ہماری کسی سے نہیں ہے، لیکن جو ولیوں سے چھڑے گا تو پھر محبت بھی اللہ کی اور دشمنی بھی اللہ کی۔ جو گنبدوں سے چڑھے گا وہ ہماری جوتی کے نیچے، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ بے شک چادروں سے چڑھے گا وہ سن لے، وہ ہمارا دوست ہی نہیں، کیونکہ ہم کوئی سیاست درداری ہے کوئی ٹوپی میں رکھے، ہم نے خدا کے نام پر جانا ہے اور محبت اللہ اس کے رسول۔ ہاں جو ولیوں کا عاشق ہوگا چاہے وہ ہمارے خلاف بھی ہو، ہم اس کو سلام ضرور کریں گے۔
کیونکہ رشتہ جو ہے وہ دین، بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے حضرت نبی پاک مستدرک کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، یہ جو مقام ابراہیم پتھر ہے نا، آج تو یہ خانہ کعبہ کے سامنے ایک جالی کے اندر رکھا ہوا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے یہ چھپا ہوا، یہ خانہ کعبہ کے ساتھ پتھر ایسے رکھا ہوا تھا، اور پتھر میں نے بتا دیا مسالہ پیسنے والا جو سیل ہوتا ہے پتھر اس سائز کا تھا۔ حضرت عمر رسول اللہ کے پیچھے طواف کر رہے تھے، حضرت عمر کی نظر پڑھو یہ تو حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے، تو دل میں سوچا یا اللہ تیرے اتنے بڑے نبی کے پاؤں کے نشان ہیں اور یہ چھپے چھپے ہیں، کاش تو حکم دے دے کہ سب کو پتا چل جائے کہ یہ نبی کے پاؤں کے نشان ہیں، تو لوگوں کو پتا چل جائے۔ ابھی دل میں سوچ رہے تھے کہ قرآن کی آیت نبی پاک پڑھ دی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اے میرے محبوب لوگوں سے کہو کہ ابراہیم کا وہ پتھر جس پر اس کے پاؤں کے نشان ہیں اس کو نماز کی جگہ بنائیں۔ سردار نے مسکرا کر حضرت عمر کی طرف دیکھا، تو سوچا تھا نا، تو کہا فرمان اللہ میں آیت اتار دی۔ اب مجھے بتاؤ میرے دوستو، پتھر تو گمنام تھا، اگر ولیوں کی نشانیوں کو گمنام رکھنے میں دین کا فائدہ ہے تو پتھر تو پہلے گمنام تھا، لیکن اس کو مشہور ہم نے نہیں کیا، کورنگی والوں نے نہیں کیا، اس کو مشہور دل میں کیا حضرت عمر نے، اور اللہ نے پھر آیت نازل فرما دی۔ پتا چلا اللہ کی نشانیوں کو چھپایا نہیں جاتا نجدیہ، اس کی نشانیاں بنائی جاتی ہے تاکہ وہ فیض کا چشمہ ہے، سارے خدا کے بندے اس سے فیض۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور بات یہاں ختم ہوتی ہے، قرآن میں بھی آیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہنے کہ نہیں ایک جملہ میں یہ کہہ دوں آپ سے، نہیں شاہ صاحب آپ نے جو تقریر کی سب ہم مانتے ہیں، میں نے کہا اگر مانتے ہوتے تو مجھے 1.5 گھنٹہ یہاں کھپانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے کہا چلو ابھی ماننے لگ گیا تو اچھی بات ہے، میرے دوست بیٹھو کھانا کھاؤ، ٹھیک ہے؟ کہ لگا نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ تم مدد مانگتے، میں نے کہا بیٹا آج تو سردی کی رات ہے، رات کو ایسی ہے تو میں سارے مسئلے نپٹا دوں، میں نے کہا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہ لیکن نہیں محبت ہم بھی کرتے ہیں، تو میں نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ محبت ہے، میں نے کہا عجیب محبت ہے، جو محبت تو بندہ سے دور رہتا جاتا ہے، محبت ہے، میں نے کہا ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کہتے محبت ہے، میں نے کہا محبت ہے، بندے کو کسی سے محبت جب ہوتی ہے جب وہ گھما کے بات اسی کی کر رہا ہوتا ہے، اگلا کہتا لگتا ہے تجھے پیار، اور جس کا ذکر کاٹ رہا ہوتا ہے نا لگتا ہے بغض ہو گیا، تو میں نے کہا اگر پیار ہے تو نہ تو ان کی منقبت پڑھنے دیتا ہے نہ ان کا اور سنا، میں نے ہم پیار ہے، میں نے کہا نجدی تو اگر پیار ہے تو پھر جہاں محفل ہو رہی ہے تو منہ لٹکا نہیں نا، محفل میں نہ بھی بیٹھ لیکن لوگوں سے کہے جاؤ جاؤ غوث پاک کا ذکر ہے، یہ بھی تو نہیں بولتا، اگر یہ بھی بولے تو اگلا کہے کہ پیار ہے، منہ کا دعویٰ کہ پیار ہے، جانا نہیں میرے محبوب کا ہے، میرے محبوب ہے جن کا ذکر، جانا نہیں، میں نے کہا ابھی دیر ہے تیرے محبوب جانے بھی نہیں دیتا، نہیں سمجھا؟ اس لیے آپ کو حکیم صاحب کے پاس جانا چاہیے، میں کیونکہ آپ کو جہاں سوچنا، آپ سے مراد آپ نہیں، جس کے رزق میں کیڑے ہو گئے بات صحیح نہ نکلی بات ٹوٹی آ رہی، اس کو دماغ میں میسج اردو کی بجائے فرانسیسی میں آ رہا ہے یا چائنیز میں آ رہا ہے اور اس کا ترجمہ وہ غلط کر رہا ہے۔ توجہ ہے، بات ختم کرتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، کہتے ہیں مدد کیوں مانگی؟ میں نے کہا مدد ہم نے اللہ سے ہی مانگی، کہنے کا اس کا نام کیوں لیا؟ میں نے کہا پانی پی لے، پی لیا، میں نے کہا پیاس بجھ گئی؟ کہنے کہ ہاں، میں نے کہا کس نے بجھائی؟ اللہ نے، میں نے کہا پانی کیوں پیا؟ کہنے کا پانی نے، تو میں نے کہا اللہ کے بارے میں کیا کہے گا؟ کہنے کا اللہ نے بجھائی تو پانی نہیں پیا، میں نے کہا شاہ صاحب بات یہ ہے کہ تاثیر اللہ کی ہے، سبب یہ بن گیا، تو میں نے کہا ابے جب پانی سبب بن سکتا ہے اس کے فیض کے لیے تو انبیاء اور اولیاء نہیں بن سکتے؟ جب پانی کو اس کے فیض کے لیے کاز اینڈ ایفیکٹ میں اگر سبب مانا جائے تو شرک نہیں ہوتا، تو اولیاء کے لیے بھی تو یقین، کون کہتا غوث پاک خدا ہے معاذ اللہ، بلکہ یا غوث المدد کہہ کر وہ یہی کہتا یا اللہ تو مدد فرما ان کی برکت، یا مدد فرما یا اللہ، بولو ان کی مدد سے، تو اس میں شرک مرک کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہی کرتے تھے، بلکہ مسلم شریف حدیث میں نے کچھ دن پہلے پڑھتے رہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام تھا، اس نے بڑی غلط حرکت کی تو آپ اس کو ڈنڈے سے مار رہے ہیں، وہ کہنے لگے اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، تو نہیں چھوڑا، تو اس نے کہا نا نستعین برسول اللہ، میں آپ کو رسول کا واسطہ دیتا ہوں، رسول سے مدد مانگتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، آپ نے ڈنڈا چھوڑ دیا، لگا شرک کا فتویٰ، لگا شرک کا فتویٰ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے مومن جانتا ہے بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے،
غوث پاک کے لیے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ غوث پاک رب کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں اور خود سے کر رہے ہیں، بلکہ مومن کا عقیدہ یہی ہو رہا ہے فریاد خدا ہی سنتا ہے، عطا وہی کرتا ہے، لیکن اپنے محبوبوں کا لحاظ کر کے عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح پاک جگہوں کی وجہ سے وہ نیتوں کو قبول کر لیتا ہے، اس طرح پاک ناموں کے صدقے وہ حاجات کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ایک جملہ تعلیم کے لیے غوث پاک کی محبت پر ہم نے تھوڑی گفتگو کی، ولیوں کی محبت پر 2-4 منٹ گفتگو کی، ان کے مقام پر کنفیوژن جو تھی وہ ہم نے دور کی، کسی کے خلاف بات نہیں کی۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب اب مجھے ولیوں سے پیار بھی ہو گیا، اب میں مزاروں پر بھی جاؤں گا، میں ان کو ادب بھی کروں گا۔ میں نے کہا بیٹا اس کا حاصل کیا، میسج کیا ہے؟ ولی سے محبت کیوں کرنی تھی ہم؟ اللہ کی، جب اللہ کے لیے کرنی تھی پھر تیری نمازیں کیوں چھوٹ گئی؟ تیرے رمضان کے روزے کیوں چھوٹ گئے؟ تیرے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ تو نے تلاوت قرآن کے بجائے گانا بجانا کیوں شروع کر دیا؟ تجھے اللہ کے نیک بندوں کی دوستی کی بجائے تو دنیا دار انڈرین آرٹسٹ ڈراموں اور فلموں کی طرف کیوں چلا گیا؟ ایک بندہ کھڑے ہو کر کہنے لگا شاہ صاحب مجھے غوث پاک سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ اب میری نمازیں بھی مکمل ہونے لگی، غوث پاک سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ غوث پاک کی وجہ سے اللہ سے بھی مجھے پیار ہوا، کیونکہ غوث پاک کی وجہ سے ہی اللہ سے پیار ہوتا ہے۔ تو اب میرے رمضان کے روزے بھی چھوٹنا بند ہو گئے، میں نے داڑھی بھی رکھ لی، میں نے قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دی، میں نے ڈرامے فلمیں بکواس گانے بجانے سب چھوڑ دیے۔ میں نے کہا بیٹا یہ ہے اصل فیض، جب محبت آتی ہے تو پھر ان کی تعلیم بھی آتی ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ اگر ہم واقعی میں غوث اعظم سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ یہی مقصد، کیونکہ ولی سے پیار اللہ کے لیے تھا، تو اللہ کے لیے کیا مطلب اللہ کے دین کے لیے۔ نام ہم غوث پاک کر لیں مسجدوں میں نہ جائیں، نام ہم غوث پاک کر لیں داتا صاحب کو، اور داڑیاں ہم موڑے، نام ہم غوث پاک کر لیں، گانے گائیں ہم ہندوؤں کے، اللہ اکبر، تو ہم کام نام لے رہے ہیں غوث پاک کا، کام تو وہ کر رہے ہیں جن سے غوث پاک پوری زندگی ناراض رہے اور جن کے خلاف وہ لڑتے رہے۔ کتنا بڑا دھوکہ شیطان ہمیں دے رہا ہے۔ لہذا جب محبت ان کے نام کی ہے تو پھر کردار بھی انہی کا اپنائیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ ایک تنظیم میں چلے جاؤ، جھنڈا اس کا لگاؤ اور کام دوسری تنظیم کا کر رہا ہو، اگلا کیا بولے گا غدار ہی ہے۔ اب نام غوث پاک کا ہو اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، نام غوث پاک کا ہے، گانے بجا رہے ہیں، نام غوث پاک کا ہے، گاڑیاں مڑ رہے ہیں، نام غوث پاک کا ہے، ڈی پی او کے اوپر ہندو آرٹسٹ اور گندے فاسق فاجر، نام غوث پاک کا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، ٹھیوں پر بیٹھے گٹکے کھا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ تو غداری ہوئی کہ نام کس کا ہے اور کام ان کے دشمنوں کا ہے۔ غوث پاک نے تو پوری زندگی اس کے خلاف جہاد کیا ہے، لہذا آج یہ عہد کرو کہ جب غوث پاک کو اللہ کے لیے مانا ہے تو شریعت کی مکمل پابندی کریں گے، انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کو نمازیں پوری پڑھیں گے، انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کو تلاوت قرآن کریں گے، ہاتھ اٹھا کر کو گانے بجانے نہیں کریں گے، گانا ہماری زبانوں پر نہیں آئے گا، نعت رسول آئے گا، انشاءاللہ، قرآن کی آیات آئے گی، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ نیچے نہیں کرنا، انشاءاللہ، ہاتھ نیچے کرنا ہے تو جاؤ یہاں سے، میں خدا نہ کرے میں ایسا کہوں کہ جاؤ، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ کسی کے ہاتھ کی برکت سے اللہ ہمیں شریعت کے راستے پر ڈال دے۔ یا اللہ ہم ایمان پر مرنا چاہتے ہیں، ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کی تو نے اگر توفیق دی ہے، یا اللہ تو نے محبوبوں کے ذکر کی توفیق دی ہے تو ان کا عمل بھی عطا کر دے، ہمیں گانے بجانے سینما گھروں میں سے دور کر کے مدرسے مزارات اور مسجدوں کے قریب کر دے، ماں باپ کا فرمان بردار کر دے، بڑوں کا ادب کرنے والا کر دے، چھوٹوں سے شفقت کرنے والا کر دے، کلمے کی توفیق دے، ایمان پر موت دے، اور ایمان جن کے صدقے ملا اس رسول اللہ کی شفاعت عطا فرما دے۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے رسول غلام یہ رسول میں موت بھی جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔